السلام علیکم، میرا نام تیمور ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل JZTU۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں JZTU ایک پلیٹ فارم ہے جہاں پر آپ کو جیز، زونگ، ٹیلینار اور یو فون سے متعلق معلومات دی جاتی ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے انٹرنیشنل رومنگ۔ انٹرنیشنل رومنگ کیا ہے، اس کو کیوں ایکٹیویٹ کروانا چاہیے، یہ کب ایکٹیویٹ کروانا ضروری ہے، اس کے فائدے یا نقصانات کیا ہو سکتے ہیں، یہ تمام باتیں آج ہم ڈسکس کریں گے۔ ان کو ڈسکس کرنے سے پہلے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں دیے گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اب چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف کہ انٹرنیشنل رومنگ کیا ہے۔ بین الاقوامی موبائل رومنگ ایک ایسی سروس ہے جو موبائل صارفین کو دوسرے ملک کا دورہ کرتے ہوئے اپنے موبائل فون یا دوسرے موبائل ڈیوائسز کو وائس کالز اور ٹیکسٹ میسیج کرنے اور وصول کرنے، انٹرنیٹ براؤز کرنے اور ای میل بھیجنے اور وصول کرنے کے لیے جاری رکھنے کی اجازت دیتی ہے۔ یہ تو اس کی ڈیفینیشن ہو گئی۔ اب ہم اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں، ون بائی ون تمام کمپنیز کی جو ہے وہ ہم ڈسکشن کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جیز میں جو ہے اس کو آپ ایکٹیویشن کے لیے سب سے جو ایزی طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں آپ نے اپنے جس سم کو آپ نے انٹرنیشنلی ایکٹیو کروانا ہے اس کے آپ نے ڈائل پیڈ کو کھول کے جانے سے پہلے آپ نے یہ پروسیس کرنا ہے۔ اور پروسیس کیا ہے، آپ نے *7626 ڈائل کرنا ہے۔ آگے اس میں ساری ڈیٹیل لکھی ہوئی آ جائے گی میسیج میں کہ اس میں ٹیرف بھی آتا ہے، اس میں آپ کو ٹیرف کے ساتھ مینیو بھی آ جاتا ہے، ایکٹیویشن، ڈی ایکٹیویشن، تمام ڈیٹیل اس میں موجود ہوتی ہیں۔ دوسرا طریقہ اس کی ہیلپ لائن ہے۔ اگر آپ کو اس میں سمجھ نہیں آ رہی تو ہیلپ لائن بھی کال کر سکتے ہیں آپ، اس کی ہیلپ لائن پہ کال کر کے وہاں سے ایکٹیو کروا سکتے ہیں۔ تیسرا طریقہ کہ اگر آپ کے نزدیک ترین کوئی فرینچائز ہے یا سروس سینٹر ہے، وہاں پر جا کے آپ اپنا اوریجنل آئی ڈی کارڈ اور سم ساتھ لے کے جائیے گا تو وہاں سے آپ کو وہ ساری سیٹنگ کر کے دے دیں گے۔ ایک سیٹنگ وہ ہوتی ہے جو یہاں پہ ایکٹیو کی جاتی ہے اور ایک سیٹنگ وہ ہوتی ہے جو آپ نے وہاں پہ جا کے کرنی ہوتی ہے۔ یہ دونوں چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں، تو اس کے لیے جو ہے ہمارے ساتھ آپ رہیں، ہم آپ کو پوری ڈیٹیل اس کی بتائیں گے۔ اگر آپ پاکستان سے باہر ہیں اور آپ نے پاکستان میں ہوتے ہوئے اپنی انٹرنیشنل رومنگ ایکٹیو نہیں کرائی اور سم آپ کے پاس ہے، تو آپ نے اگر جیز کی سروس ایکٹیو کروانی ہے اس کے لیے آپ نے ای میل کرنی ہے customercare@jazz.com.pk۔ یہ آپ کی اسکرین پہ اس وقت اس کی ای میل ایڈریس چل بھی رہی ہوگی۔ یہاں پہ آپ نے ای میل کرنی ہے تو وہ آپ کو 72 آورس کے اندر اس کا رپلائی کریں گے کہ آپ کی جو کیوری ہوگی اس کے متعلق آپ کو ساری انفارمیشن دے دی جائیں گی۔ جو میں ڈیٹیل آپ کو بتا رہا ہوں یہ پری پیڈ کے لیے ہے، پوسٹ پیڈ کی الگ سے ہوتی ہے، اس کے لیے بھی آپ ہیلپ لائن پہ کال کر سکتے ہیں، خود سے بھی کر سکتے ہیں، یہی طریقہ ہے، لیکن یہ کہ بہتر ہے کہ آپ اس کو ہیلپ لائن پہ کال کر لیں۔ اب ہم ڈسکس کرتے ہیں زونگ کو کہ زونگ کی انٹرنیشنل رومنگ آپ کیسے ایکٹیو کروا سکتے ہیں۔ جو سب سے ایزی طریقہ ہے وہ *4255# آپ نے ڈائل کرنا ہے، وہاں پہ اس کی سروس کی ڈیٹیل آ جائے گی، وہاں سے کر سکتے ہیں۔ اور مائی زونگ ایپ میں بھی آپ اس کو ایزیلی ایکٹیو کروا سکتے ہیں، وہاں پہ اس کی ڈیٹیل موجود ہے۔ اس کے علاوہ اس کا بھی پروسیس سیم ہیلپ لائن پہ بھی آپ کروا سکتے ہیں ایکٹیو۔ ہیلپ لائن پہ آپ نے کال کرنی ہے، ہیلپ لائن کو کال کر کے وہاں پہ اپنے نمائندے سے بات کرنی ہے، ان کو بتانا ہے کہ ہم انٹرنیشنلی ٹور کرنا چاہ رہے ہیں۔ آپ جس کنٹری میں جا رہے ہیں ان کا نام لازمی بتائیے گا تاکہ اس کے مطابق آپ کو اس کی ڈیٹیل فراہم کی جا سکے کہ آپ کو کون سے کنٹری میں کیا چارجز ہیں۔ وہ تمام ڈیٹیل آپ کو آپ کا جو نیٹ ورک پرووائڈر ہے یعنی جس کی سم آپ استعمال کر رہے ہیں وہی آپ کو فراہم کرے گا۔ ہیلپ لائن کے بعد آپ فرینچائز وزٹ کر سکتے ہیں، فرینچائز بھی آپ کو، فرینچائز یا سروس سینٹر وہ بھی آپ کو ڈیٹیل میں آپ کو ہیلپ کریں گے۔ اور اس کے بعد سیم پروسیس کہ یہاں پہ ایکٹیویشن تو ایزی ہے لیکن وہاں پہ جا کے آپ نے اس کو مینولی نیٹ ورک سلیکٹ کرنا ہوتا ہے، وہ آگے جا کے ہم سب کو بتاتے ہیں۔ اگر آپ زونگ کے کسٹمر ہیں اور آپ ملک سے باہر چلے گئے ہیں اور آپ نے وہاں پہ جا کے چیک کیا کہ آپ کے نمبر پہ انٹرنیشنل رومنگ ایکٹیو نہیں ہے،
تو آپ نے پریشان نہیں ہونا. وہاں سے آپ نے ایک ای میل کرنی ہے customercare@zong.com.pk پر. ٹیلی نار کی انٹرنیشنل رومنگ ایکٹیو کروانے کے لیے آپ نے *759# کوڈ ڈائل کرنا ہے. یہ آپ خود سے سروس ایکٹیو کروا سکتے ہیں. اگر آپ خود سے ایکٹیو نہیں کرنا چاہتے یا آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو آپ اس کی ہیلپ لائن پہ بھی کال کر سکتے ہیں. ٹیلی نار کی ہیلپ لائن پہ کال کرنے کے بعد اس کے نمائندے سے بات کریں, اس کو ساری اپنی ڈیٹیل بتائیں, وہ آپ کو آپ کے نمبر پہ ٹیلی نار کی انٹرنیشنل رومنگ کی سروس ایکٹیو کر کے دے دے گا. اگر یہ بھی آپ کو مشکل لگتا ہے تو آپ پھر اپنے نزدیک ترین فرینچائز یا سروس سینٹر تشریف لے جائیں, وہاں پہ اپنا موبائل ساتھ لے کے جائیے گا, آپ کو وہ سروسز ایکٹیو کر کے دے دی جائیں گی. آپ نے پاکستان میں ہوتے ہوئے اپنی انٹرنیشنل رومنگ ایکٹیو نہیں کرائی اور سم آپ کے پاس ہے تو ابھی بھی آپ اس کو ایکٹیو کروا سکتے ہیں. اس کے لیے آپ نے اپنی ٹیلی نار کی ویب سائٹ پہ جانا ہے. وہاں پہ اس کی جیسا کہ ہماری اسکرین پہ چل بھی رہا ہے, یہ ویب سائٹ کھولیں گے تو اس میں آپ کو ساری ڈیٹیل مینشن کرنی ہوگی. تو آپ کی کمپلین ہونے کے بعد آپ کو رپلائی آئے گا, ان کی جانب سے ای میل آئے گی جو آپ نے اپنا ای میل ایڈریس دیا ہوا ہے, تو آپ کا مسئلہ انشاءاللہ حل کر دیا جائے گا. اگر آپ یو فون کے یوزر ہیں تو یو فون کے عموماً نمبروں پہ انٹرنیشنل رومنگ ایکٹیو ہوتی ہے, لیکن اگر آپ کے نمبر پہ ایکٹیو ہے یا نہیں ہے اس کو چیک کرنے کے لیے *506# ڈائل کریں. وہاں سے اس کو آپ چیک کر لیں اور اس کو ایکٹیو بھی کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ اس کی ہیلپ لائن پہ بھی کال کر کے اپنا کنفرمیشن کر سکتے ہیں کہ آپ کی رومنگ ایکٹیو ہے یا نہیں ہے. اور سیم پروسیس ہے سارا کہ اگر آپ کو ہیلپ لائن سے سمجھ نہیں آ رہی یا اس کو ایکٹیو نہیں کروا پا رہے ہیں تو پھر آپ کو اپنے نزدیک ترین فرینچائز یا سروس سینٹر جانا پڑے گا, وہاں سے آپ ایکٹیو کروا سکتے ہیں. انٹرنیشنل ٹور پہ اگر آپ اپنی یو فون کی سم اپنے ساتھ لے کر گئے ہیں اور وہاں پہ جا کے آپ کو پتہ چلا کہ آپ کے نمبر پہ رومنگ ایکٹیو نہیں ہے تو بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. customercare@youfone.com پر میل کرنی ہے اور اس میل میں آپ نے ساری ڈیٹیل مینشن کرنی ہے, اپنا نمبر, اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر, وہ ساری ڈیٹیل لکھ کے آپ جس لوکیشن پہ ہیں وہ ساری ڈیٹیل مینشن کریں کہ آپ کون سے کنٹری میں ہیں. وہ ساری ڈیٹیل مینشن کرنے کے بعد ان کو میل کریں, آپ کو وہ میل کا رپلائی کریں گے. 72 آورس کا ہی ٹائم ہے, 72 آورس میں آپ کو میل کا رپلائی آ جائے گا تو انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل کر دیا جائے گا. اس کے بعد آپ نے مینول نیٹ ورک سلیکٹ کر لینا ہے. اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ انٹرنیشنل رومنگ کے فائدے کیا ہیں. جیسا کہ میں پہلی ویڈیو میں ذکر کر چکا ہوں کہ جب آپ نئی سم لیتے ہیں اور کچھ ٹائم تک آپ استعمال نہیں کرتے ہیں تو وہ کچھ ٹائم کے بعد بلاک کر دی جاتی ہے. وہ اسی وجہ سے بلاک کی جاتی ہے کہ آپ میں اس میں سے کوئی انکم یا آؤٹ گوئنگ کال نہیں کی ہوتی ہے. تو سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہے کہ جب آپ باہر جا رہے ہیں اور آپ کی سم انٹرنیشنلی ایکٹیو ہے تو وہاں سے آپ ایک 6 ماہ میں ایک کال تو کافی کاسٹلی پڑ جاتی ہے, آپ 6 ماہ کے بعد ایک میسیج پاکستان کر دیں تو آپ کی سم جو ہے اس کی ویلیڈیٹی ایکسٹینڈ ہو جائے گی. جو سم کے ایکسپائر ہونے کا دورانیہ ہے وہ بڑھا دیا جائے گا. تو سب سے بڑا بینیفٹ تو یہ ہو گیا. اس کے علاوہ کچھ لوگ جو ہے وہ اپنے نمبر کے ساتھ اپنا بینک اکاؤنٹ منسلک کرتے ہیں, یعنی اپنے جو بینکس اکاؤنٹ ہوتے ہیں ان میں آپ نے وہی نمبر دیا ہوتا ہے تو آپ کے بینک میں ہونے والی ٹرانزیکشن کی ڈیٹیل آپ کو اپڈیٹ ہوتی رہتی ہے. جب بھی آپ کے اکاؤنٹ میں سے اگر یعنی پاکستان میں آپ کا اکاؤنٹ یوز ہو رہا ہے یا آپ خود یوز کرتے ہیں, ٹرانزیکشن کرتے ہیں انٹرنیشنلی, تو اس کی ڈیٹیل بھی آپ کو ملتی رہے گی, نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے گا. اگر آپ بارڈر ایریا میں ہیں وہاں پر آپ کو کوریج جو ہے وہ مل سکتی ہے. سپوز آپ ایک ایسے ایریے میں ہیں جہاں پہ آپ کی سروس نہیں آ رہی اور وہیں پر آپ کے بارڈر کے نزدیک کوئی گاؤں ہے تو وہاں سے آپ جو ہے انٹرنیشنل رومنگ کے تھرو نیٹ ورک مینول سلیکٹ کر کے وہاں سے آپ جو آپ کے اپوزٹ جو ملک ہے اس کی سروس آپ حاصل کر سکتے ہیں. جو بندے اللیگلی جاتے ہیں پاکستان سے باہر تو ان کے لیے سب سے بڑا ایشو یہ ہوتا ہے کہ ان کا وہاں سے جو ہے پاکستان میں کانٹیکٹ نہیں ہو پاتا ہے. ظاہر ہے وہ ان کو مختلف ممالک سے ٹریول کروایا جاتا ہے
تو وہاں پہ سب سے بڑا ایشو کانٹیکٹ کا ہوتا ہے کہ آپ گھر والوں سے کانٹیکٹ نہیں کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. سپوز آپ پاکستان سے ایران گئے ہیں, ایران سے پھر آگے جو ہے وہ مختلف کنٹریز سے ہوتے ہوئے آپ یورپ کے لیے نکل رہے ہیں, تو آپ کو ظاہر ہے جس ملک میں بھی جائیں گے تو وہاں پہ جا کے آپ کو نیٹ ورک سلیکٹ کرنا پڑے گا مینول. تو وہاں کے موجود نیٹ ورک جو ہے وہاں پہ آپ اگر آپ کے اکاؤنٹ میں بیلنس ہے تو آپ کال ریسیو کر سکتے ہیں. آپ کوشش کریں کہ بہت مائنر سی اس میں اپنی خیر خیریت کی خبر گھر والوں کو دیتے رہیں. تو یہ ہی ایک اس کا ہے, مطلب پاکستان سے ہی آپ اس کو ریچارج بھی کروائیں گے. آپ کے اکاؤنٹ میں بیلنس ہوگا تو ہی آپ کام پہ کال ریسیو کر سکتے ہیں. رومنگ کے دوران آپ کو چارجز پڑتے ہیں. بہتر یہ ہوتا ہے جانے سے پہلے آپ ہیلپ لائن پہ کال کر کے ان سے کنفرم کر لیں. آخر میں آپ کی اسکرین پہ جو سیٹنگز چل رہی ہیں یہ آپ نے بہت غور سے دیکھنی ہیں. یہی سیٹنگز ہی ہوتی ہیں جن کو سیٹنگ کرنے کے بعد آپ جو ہے وہاں پہ اس کو نیٹ ورک کو ایکسیس کر سکتے ہیں یا نیٹ ورک کو چلا سکتے ہیں. تو وہاں پہ آٹومیٹیکلی آپ کو نیٹ ورک نہیں مل جائے گا. جب بھی آپ انٹرنیشنلی ٹریول کر رہے ہیں کسی دوسرے ملک میں پہنچنے کے بعد آپ کو نیٹ ورک میں جا کے مینول نیٹ ورک سلیکٹ کرنا پڑے گا. آٹومیٹیکلی سلیکٹ ہوا ہوتا ہے, آپ نے مینول نیٹ ورک سلیکٹ کرنا ہے تاکہ وہاں پہ آپ کو جو سروسز ہیں وہ مل سکیں. وہاں پہ جانے کے بعد عموماً کسٹمرز کی کال آتی ہیں اپنے پیاروں کو, یا ہمارے جو جاننے والے ہوتے ہیں وہ ہمیں ڈائریکٹلی بھی کال کرتے ہیں کہ ہم فلاں ملک میں ہیں تو وہاں پہ اب یہ نیٹ ورک نہیں چل رہا, تو اب آپ ہمیں گائیڈ کریں کہ ہم کیسے اس کو چلائیں گے. ان کو پھر یہی گائیڈ کیا جاتا ہے کہ آپ نیٹ ورک میں جا کے مینول نیٹ ورک سلیکٹ کریں, انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اب ہم بات کرتے ہیں کہ انٹرنیشنل رومنگ ایکٹیو کروانے کے نقصانات کیا ہو سکتے ہیں. کوئی بھی سروس جو ہے وہ نقصان کے لیے نہیں ہوتی ہے, کوئی نہ کوئی آپ کو فائدہ ہی دیتی ہے. تو بہتر یہ ہے کہ انٹرنیشنل رومنگ آپ اسی وقت ایکٹیو کروائیں جب آپ باہر جا رہے ہیں. تو اب اس پہ صرف چند ایک سروسز ایسی ہوتی ہیں جس کو آپ ویلیو ایڈڈ سروسز کہتے ہیں. ان سروسز میں سے کچھ سروسز جو ہیں وہ بند کر دی جاتی ہیں. وہ سروس کے آپ اس سے مستفید نہیں ہو سکتے ہیں. آپ پاکستان میں موجود ہیں اور آپ نے انٹرنیشنل رومنگ ایکٹیو کر لی ہے تو آپ کو اس میں چارجز نارمل ہی پڑتے ہیں. یہ بہت ریئر چانسز ہوتے ہیں. کوشش کریں کہ جب آپ جا رہے ہیں آپ تبھی اس کو انٹرنیشنل کروائیں. ہاں عموماً ڈیٹا میں کی سروسز میں مسئلہ آنا شروع ہو جاتا ہے کہ آپ کو ڈیٹا سروسز جو ہیں وہ چلانے میں کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو بہتر ہے کہ پاکستان آنے کے بعد آپ اس سروس کو ڈی ایکٹیو کر دیں. جب آپ کو دوبارہ وزٹ ہو کسی اور کنٹری میں آپ جا رہے ہیں تو جاتے ہوئے آپ اس کو پھر دوبارہ ایکٹیو کروا لیجیے گا. تو امید ہے کہ آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے. آپ ہمیں اس کے نیچے کومنٹ کریں. اگر اس ویڈیو سے متعلق آپ کو مزید کوئی معلومات چاہیے, مزید کوئی کوسچن ہے, کوئی کیوری ہے آپ کی, تو وہ آپ ہم سے ڈسکس کر سکتے ہیں. اگر اس کے علاوہ کسی ٹاپک پہ آپ ویڈیو چاہتے ہیں جیز, زونگ, ٹیلینار اور یوفون سے متعلق, تو آپ اس کے بارے میں بھی ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کریں تاکہ ہم نیکسٹ ویڈیو اس موضوع پہ بنائیں. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.